حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلے میں ہمارے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا نہ پہلے لوگوں پر۔ اپنی اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و درماندہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکلنے نہیں پاتی، اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک ہو۔ پروردگار عالم نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری امت قرار دیا اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت دی۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار، تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیش رو اور برکت کا سرچشمہ تھے۔ جس طرح انہوں نے تیری شریعت کے خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا، اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور تیری رضامندی کے لیے اپنے قوم قبیلے سے جنگ کی، اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناطے قطع کر لیے، نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا، اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کیا، اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی، اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کیں، اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور اپنے محل سکونت و مقام رہائش اور جائے ولادت و وطن مألوف سے پردیس کی سرزمین اور دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں، یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئیں، تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے گھروں کے حدود میں ان سے لڑے، اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے رہے۔ اے اللہ، اے پروردگار، انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر کہ کوئی مرتبے میں ان کے برابر نہ ہو سکے، اور نہ منزلت میں ان کا ہم پایا قرار پا سکے، اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہمسر ہو سکے، اور ان کے اہل بیت اطہار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما۔ اے وعدے کے نافذ کرنے والے، قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کئی گناہ زائد اچھائیوں سے بدل دینے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے۔